ہر معاشرے میں 13.5% لوگ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو ہر معاشرے میں 2.5% لوگ انوویٹرز ہوتے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز اور کنسپٹس کو ڈیولپ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹپنگ پوائنٹ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ قانون ہمیں کسی بھی آئیڈیا یا پروڈکٹ کو قبول کرنے کے لیے انسانوں کی رویوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس قانون کے تحت کسی بھی آئیڈیا یا پروڈکٹ کو قبول کرنے کے لیے اعتبار سے کلائنٹس اور کسٹمر 5 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی انوویٹرز، ارلی اڈاپٹرز، ارلی میجارٹی، لیٹ میجارٹی اور آخری لیگرز. یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر معاشرے میں 2.5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انوویٹرز ہوتے ہیں، یعنی کسی نئے کام کو کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد 13.5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نئے کام کے آئیڈیا اور کنسپٹس کو فوراً لے لیتے ہیں. نئے کام کرنے والے افراد یہ انوویٹرز ہمیشہ نئے پروڈکٹس اور نئے آئیڈیاز کو معاشرے میں پیدا کرتے ہیں، اور اس آئیڈیا اور پروڈکٹس کے لیے جو بھی ریسورسز چاہیے تو وہ اس کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ ہر معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ لوگ اگرچہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں لیکن یہ پوری دنیا کو اور ہر ایک چیز کو ایک الگ انداز اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور ان کے سوچنے کا انداز بھی دوسروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یعنی یہ کسی بھی چیز کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے پوری زندگی لگاتے ہیں، اور ان کے نئے آئیڈیاز اور کنسپٹس کو جو 13.5% ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں وہ ان آئیڈیاز کو فوراً لے لیتے ہیں. چاہے یہ پروڈکٹس ہو تو وہ جلدی ان کے پروڈکٹس خرید لیتے ہیں، یا چاہے آئیڈیاز اور کنسپٹس ہو تو ان آئیڈیاز اور کنسپٹس کو بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں. سادہ الفاظوں میں کہ ہر معاشرے میں 13.5% لوگ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو ہر معاشرے میں 2.5% لوگ انوویٹرز ہوتے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز اور کنسپٹس کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس نئے آئیڈیاز اور کنسپٹس کو جب وہ ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ جو اس میں ویکنیسز اور خامیاں ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کیسے وہ دور کریں گے. سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ پروز اینڈ کونس کو جانتے ہیں، یعنی خامیاں اور خوبیوں کو جانتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں، اور ان خوبی اور خامیوں کی بنیاد پر وہ اپنے کنسپٹ اور آئیڈیاز کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور یہی 13.5% لوگوں کو متاثر ہو کے جلدی قبول کر لے اور لے لے. ایک ریسرچر جس کا نام ہے موری وہ کہتا ہے یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اپنی انٹیوشن اور ایموشنز پر کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انوویٹر اصل میں ان کی لیڈرز ہوتے ہیں، اور ارلی اڈاپٹرز یہ ان کے آئیڈیاز کو لینے والے فالوورز ہوتے ہیں یا فین ہوتے ہیں. لیکن ایموشنز اور انٹیوشن کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں قسم کے لوگ نئے آئیڈیاز یا پروڈکٹس کو قبول کرنے کے لیے تکالیف کو بھی برداشت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آئی فون کے لیٹسٹ ماڈل کے لیے جہاں ایک سائڈ پہ انوویٹرز نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ خریدنے والے شائقین بھی 6 گھنٹے لائن میں لگ کر انتظار کے لیے بھی اور زیادہ رقم دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور یہ ارلی اڈاپٹر جو لائن میں لگ کے 6 گھنٹے آئی فون کی خریدنے کے لیے انتظار کرتے ہیں تو یہ تو ایک ہفتے بعد بھی آرام سے لے سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کی مینٹلٹی ارلی اڈاپٹر کی طرح ہے، مطلب وہ نئی چیز کو فوراً لینے کے لیے اور
पहले नंबर पर आने के हमेशा ख्वाहिशमंद होते हैं। और यही वजह थी कि इस किस्म के अफराद फ्लैट टीवी जब मार्केट में आई तो इन्होंने फौरन ले ली थी, हालांकि उस वक्त इसकी कीमत $40,000 थी और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। साइमन सिनेक कहता है कि मेरा एक दोस्त नाथन बिल्कुल इसी शख्सियत का हामिल है और वो कहता है कि एक दफा मैं अपने इस दोस्त के घर गया तो मैंने मोबाइल फोन के 12 ब्लूटूथ ईयरपीसेस बिखरे हुए देखे, तो इस पर मैंने उससे पूछा कि इतने सारे तुमने क्यों जमा किए हैं, क्या ये सब खराब है? वो बोला नहीं, ये मार्केट में नए आए थे, यानी जब लेटेस्ट मॉडल आ जाता है तो मैं वो ले लेता हूँ और बाकी यहाँ रख देता हूँ। इसी तरह उसके घर में 5 लैपटॉप भी थे, वो भी इसी तरह उन्होंने लिए थे कि लेटेस्ट मॉडल ले लेते और पुराने वाला रख देता। मतलब ये है कि साइमन सिनेक का दोस्त नाथन भी अर्ली एडाप्टर्स वालों में से था और अर्ली एडाप्टर्स के बाद 34% लोग हर माशरे में अर्ली मेजॉरिटी वाली मेंटलिटी रखते हैं और आखिर में लैगर्ड्स होते हैं जिसको सुस्तरो अफराद ही कहते हैं। मतलब ये है कि लैगर्ड ये सुस्तरो अफराद तभी टच फोन खरीदते हैं जब कोई दूसरा फोन उनको अवेलेबल नहीं होता और अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी वाले लोग ज्यादातर रैशनल होते हैं, यानी वो लॉजिक की बुनियाद पर चीजों को लेते हैं न कि जज्बात की बुनियाद पर, और ये दोनों जज्बात और इमोशंस के मुकाबले में लॉजिक और अकल को ज्यादा तरजीह देते हैं। यानी अगर कोई आइडिया या प्रोडक्ट लॉजिकल है तो वो ले लेते हैं, अगर सिर्फ इमोशनल है और लॉजिकल नहीं है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।